بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين اتبعوا هديه أما بعد باب الأمر بأداء الأمانة قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقال تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان متفق عليه وفي رواية وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. محترم دوستو بزرگو، امانت ایک اہم ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں اس ذمہ داری کو صحیح طور پر ادا کرنے والا اس شخص کو قرار دیا گیا ہے جو ایمان والا ہوتا ہے۔ جو منافق ہوتا ہے وہ امانت داری والی ذمہ داری کو ادا نہیں کرتا، اس لیے منافق کی علامت قرار دی گئی کہ جب اس کو امانت سونپی جاتی ہے تو وہ اس کو ادا نہیں کرتا ہے، اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا۔ امانت کس کو کہتے ہیں یہ اصل سمجھنا ہے۔ ہم لوگوں کے ذہن میں صرف اتنی بات ہے کہ امانت کا مطلب کہ زید نے بکر کو پیسے دیے رکھنے کے لیے تو یہ زید کے پیسے بکر کے پاس امانت ہے، ہم اسی کو امانت سمجھتے ہیں۔ حقیقت میں امانت ایک عام لفظ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں، امانت کے معنی ہوتے ہیں وہ تمام امور، وہ تمام کام جن کاموں کے بارے میں کسی پر اعتماد کیا گیا ہو تو وہ امانت ہے۔ کسی پر بھروسہ کیا گیا ہو کسی بھی کام کے بارے میں تو وہ کام اس آدمی کے لیے امانت ہے، چاہے وہ اس آدمی کو کام سونپا گیا ہو مخلوق کی جانب سے، کسی بندے کی جانب سے، چاہے وہ کام سونپا گیا ہو اللہ کی جانب سے۔ اس پر اعتماد اور بھروسہ کر کے جو کام اس کو سونپا گیا ہو وہ اس کے لیے امانت ہے، اس کو کہتے ہیں امانت۔ اب اس معنی کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ تمام ذمہ داریاں جو ہمارے شعبے سے متعلق ہے وہ تمام ذمہ داریاں ہمارے لیے امانت ہے، اس امانت کو پورا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے مجھے ایسا کہا کہ آپ کی دکان سے مجھے یہ چیز چاہیے لیکن سب سے اچھی دینا۔ اس نے مجھ پر اعتماد کیا ہے کہ چیز اچھی دینا۔ اب میرے لیے جب اس نے مجھ پر اعتماد کیا ہے تو میرے لیے ضروری ہے کہ اس امانت کو میں ادا کروں اور اس شخص کے لیے جس کمپنی کی چیز اچھی ہو وہ اس کو دوں۔ یہاں میں اپنا مارجن نہیں دیکھوں گا کہ میرا مارجن کس کمپنی کی چیز میں زیادہ ہے وہ میں دوں۔ اگر یہ سوچتا ہوں تو یہ خیانت ہے۔ کس چیز کو زیادہ رواج دینے کی وجہ سے مجھے اسکیم ملتی ہے وہ چیز میں اس کو پکڑا ہوں تو یہ خیانت ہے۔ یہاں مجھے اس کو وہ چیز دینی پڑے گی، جب اس نے مجھ پر اعتماد کیا ہے تو مجھے وہ چیز دینی پڑے گی جو چیز اس کے لیے اچھی ہو، چاہے اس میں میرا نفع کم ہو، چاہے اس میں میرے لیے کوئی اسکیم نہ ہو، پھر بھی مجھے وہی چیز دینی پڑے گی جو اس کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ امانت کا تعلق ہر چیز سے۔ ایک آدمی نے مجھے
میرے کسی ایسے دشمن کے متعلق پوچھا جس سے میری دشمنی تھی، اور یہ پوچھا کہ وہ آدمی کیسا ہے۔ یہ مجھے کیوں پوچھ رہا ہے؟ اس کو مجھے اعتماد ہے، مجھ پر اعتماد ہے، بھروسہ ہے، اس لیے وہ مجھے پوچھ رہا ہے۔ اب میرے ذمے یہ ضروری ہے کہ اس امانت کو پورا کروں۔ ایسا نہیں کہ لو دشمن ہے اس لیے دشمنی نکالنے کا موقع اچھا ہے، اس کی برائیاں اس کے سامنے بیان کر دوں، ایسا نہیں۔ وہ میرا دشمن ہے، پھر بھی اس کی جو بھی خوبیاں اس کے کام کے لائن سے ہیں وہ مجھے بیان کرنی پڑے گی کہ وہ اچھا میکینک ہے۔ اس آدمی نے مجھے پوچھا ہے، اس کو گاڑی کی اصلاح کروانا ہے، کہ وہ کیسا میکینک ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ میرا دشمن ہے اس لیے میں اس کی برائیاں بیان کروں۔ امانت کا تقاضا ہے کہ اس کی میکینک لائن کی جتنی خوبیاں ہیں وہ ساری اس کے سامنے بیان کر دوں میں۔ امانت کا تقاضا ہے، یہ امانت ہے۔ آدمی کوئی بھی کام مجھے سپرد کرتا ہے، وہ کام مجھ پر اعتماد کر کے کرتا ہے، مجھے سپرد کرتا ہے، تو اس کو اس میں خیانت نہ کرنا، امانت داری سے اس کو ادا کرنا، یہ ہر ایمان والے کی ذمہ داری۔ ایسے ہی ایک آدمی نے مجھے کام سونپا، بھائی زمین خریدنا ہے مجھے، یہ پیسے ہیں، اچھی زمین خریدنا۔ تو جس زمین کو میں خرید کر دے رہا ہوں، وہ زمین جب اس نے مجھ پر بھروسہ کیا ہے، تو جس زمین کو خرید کر میں دے رہا ہوں وہ زمین صاف ستھری ایسی ہونی چاہیے جو کوئی عیب والی نہ ہو، جس میں کوئی قلم نہ ہو، کیونکہ وہ مجھ پر بھروسہ کر رہا ہے۔ ہمیں اس کے لیے ایسی زمین خریدنا پڑے گا، اس کو بتانا پڑے گا، عیب ہے تو عیب بتانا پڑے گا۔ یہ خیر خواہی ہے، یہ امانت کا تقاضا ہے۔ ایمان والا امانت میں اپنا فائدہ نہیں دیکھتا ہے کہ لو اس پارٹی کی زمین ہم دلوا دیتے ہیں اس لیے کہ اس پارٹی نے آفر کی ہے کہ میری زمین بکوا دے، تجھے الگ سے 5 لاکھ دے دوں گا۔ یہ خیانت ہے، ایسا ہوتا ہے۔ لوگ پیسے میں اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں۔ ایمان والا اپنے ایمان کی قیمت کو نہیں سمجھتا ہے۔ پارٹی نے آفر کر دی 5 لاکھ کی تو وہ بک گیا، اب اس کے گلے میں ڈال دی، عیب والی زمین اس کے گلے میں ڈال دی۔ جس نے اعتماد کیا تھا اس کے اعتماد کو توڑ دیا اس نے۔ امانت میں خیانت ہے۔ کسی سے ہم کوئی چیز ادھار مانگتے ہیں، عاریت پر لیتے ہیں، استعمال کرنے کے لیے لیتے ہیں، اس کے بعد جیسی لی تھی ایسی پہنچانا، یہ امانت ہے، یہ بھی امانت ہے۔ کسی سے ہم نے قرض لیا ہے، اس قرض میں جو مدت طے ہوئی ہے اس مدت پر اس کو پہنچانا، یہ امانت ہے، امانت کا تقاضا ہے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ قرض لینے کے بعد انسان بھول جاتا ہے، جس وقت قرض لینے کی ضرورت پڑتی ہے تب تو اس طرح احتیاج بتاتا ہے، ضرورت بتاتا ہے، اور اتنا ہوتا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں، اپنی ضرورتیں بتا کر لے جاتا ہے، لیکن جب دینے کی باری آتی ہے تب عذر پہ عذر۔ فون کریں گے فون اٹھائے گا نہیں، اپنے بیٹے کو سونپ دے گا، کہہ دے کہ ابا نہیں، تلاش کرنے کے بعد بھی ملتا نہیں، چھپ جاتا ہے۔ یہ خیانت ہے۔ امانت کا تقاضا جس وقت آپ نے مدت طے کی تھی اسی مدت پر دے دیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، مطل الغنی ظلم۔ ایک آدمی اس کے پاس پیسے ہیں، جس نے کسی سے قرض لیا ہے یا کسی سے کوئی چیز خریدی ہے، دینے کے پیسے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ آدمی ٹال مٹول کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ظلم ہے۔ مطل الغنی ظلم، بخاری شریف کی روایت ہے۔ بخاری شریف ہی میں میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امانت دار آدمی کا واقعہ بیان کیا ہے، بڑا عجیب ہے واقعہ، کہ لوگ کیسے امانت دار تھے، کس طرح امانت سونپا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا واقعہ بیان کیا کہ اس کو ضرورت پڑی 1000 دینار کی۔ معلوم تھا کہ وہ آدمی قرض دیتا ہے، جو قرض لوگوں کو دیتا تھا اس کے پاس گیا وہ کہ مجھے ضرورت ہے 1000 دینار کی۔ اس نے کہا دے دوں گا۔
لیکن گواہ چاہیے، کوئی گواہ لے کے آؤ۔ اس نے کہا میرے پاس گواہ نہیں ہے۔ یعنی وہ آدمی کسی کو روپیے قرض پہ دیتا تھا لیکن دو باتوں کا مطالبہ کرتا تھا، ایک تو اس معاملے پر گواہ ہونا چاہیے جیسا کہ اسلامی قاعدہ بھی ہے، لکھا ہوا ہو، تحریر ہو، اور دوسرے نمبر پر ضامن ہو۔ یہ اس کی عادت تھی کہ قرض دیتا تھا، ضامن لیتا تھا، گواہ لیتا تھا، دو چیزیں لیتا تھا اور قرض دیتا تھا۔ اس نے دونوں چیزوں کا مطالبہ کیا، گواہ لاؤ۔ اس آدمی نے کہا کہ میرے پاس گواہ نہیں ہے، میرا گواہ تو اللہ ہے، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، تمہیں منظور ہے تو منظور کرو۔ اس نے کہا ضامن لاؤ، کفیل لاؤ، کہ اگر تم نہ دے سکے تو کسی اور کو میں پکڑ سکوں، اس کی ضمانت ہو جاوے۔ کہا میرے پاس کوئی ضامن نہیں، میرا ضامن تو اللہ ہے، میرا وکیل اللہ ہے، گواہ بھی میرا اللہ، وکیل بھی اللہ۔ اس آدمی کو اعتماد ہو گیا کہ آدمی توکل والا ہے، اس لیے اس نے 1000 دینار اللہ کو گواہ بناتے ہوئے، اللہ کو ضامن و وکیل بناتے ہوئے اس نے دے دی۔ یہ آدمی سمندر کے سفر پر نکلا، اس مال کے ذریعے سے وہ کچھ مال خریدنا چاہتا تھا، تجارت کرتا تھا سمندر میں، سمندری سفر کر کے تجارت کرتا تھا۔ اس آدمی کو عادت تھی سمندری سفر کی، سمندر کے سفر سے نکلا، تجارت کی، لیکن جب اس کو لوٹانے کا وقت آیا اس وقت سمندر کا بہاؤ بڑھ گیا، اور اس نے چاہا کہ جہاں وہ رہتا ہے، جو یعنی قرض مانگتا ہے، جو مالک ہے، مال کا مالک ہے، اس کے وہاں جانا چاہا، لیکن ادھر سمندر کا بہاؤ بڑا ہوا تھا اور کوئی کشتی نہیں تھی، لیکن اس کو فکر تھی کہ میں نے اللہ کو گواہ بنایا ہے، اللہ کو اپنا کفیل بنایا ہے، اس لیے یہ پیسے لوٹانے ہیں۔ تو اس نے ایک شکل اختیار کی، سمندر کے اس کنارے جہاں وہ تھا، جہاں پر تھا وہ، وہاں ایک لکڑا تلاش کیا۔ لکڑا تلاش کرنے کے بعد اس میں سے تھوڑا سوراخ کیا، آگ پاگ نہیں، اتنا سوراخ کہ اس کے 1000 دینار اس میں آ جائے، اس میں 1000 دینار رکھے اور ایک خط لکھا کہ یہ 1000 دینار کس کے ہیں، کہاں جانے والے ہیں، اور پھر اس کے بعد کیل سے اس کو ڈھانپ دیا، اور وہ لکڑا چھوڑتے وقت اللہ کو بتایا، اے اللہ میں تجھے گواہ بناتا ہوں، میں نے تجھے اس وقت میرے معاملے کے وقت میں گواہ بنایا تھا، آج میں دینے کے وقت میں بھی گواہ بناتا ہوں میں تجھ کو کہ یہ فلاں میرے ساتھی کے پیسے ہیں، تو اس کو پہنچا دے، تو ہی میرا کارساز ہے، کام بنانے والا ہے۔ چھوڑ دیا اس کو۔ جس آدمی نے قرض دیا تھا وہ آدمی بھی مدت پوری ہو چکی تھی، اس لیے مدت پوری ہونے کی وجہ سے سمندر کے کنارے پر آیا کہ ہو سکتا ہے میرا مال لے کر وہ آدمی آ گیا ہو جس نے اللہ کو گواہ بنایا تھا، اس لیے میں دیکھنے کے لیے چلتا ہوں۔ وہ آدمی سمندر کے کنارے پر آیا تو مال دینے والا تو نہیں آیا تھا، لیکن اس نے دیکھا کہ ایک لکڑی ہے، تختہ ہے، چلو اسی کو لے کر چلتے ہیں، گھر پہ کام لگے گا، ویسے ہی یہاں سڑ جائے گا پانی میں، اس سے تو بہتر ہے گھر جا کر اس کے ذریعے سے چولہا جلائیں گے، کھانا پکائیں گے۔ ایسا لے کر وہ تختہ اسی کے ہاتھ آیا جس سے اس نے ادھار لیے تھے۔ یہ نظام ہوتا ہے اللہ کا، جیسی انسان کی دل کی کیفیت ہوتی ہے، اللہ سے جیسا تعلق ہوتا ہے، اس کے مطابق اللہ نظام بناتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سنا گئے ہیں۔ گھر جا کے اس نے، تختہ تھوڑا بڑا تھا اس لیے چولہے میں آ جاوے اس کے لیے پھاڑا، اس میں سے 1000 دینار اور وہ خط نکلا۔ وہ سمجھ گیا، لیکن اس کو حقیقت معلوم نہیں ہوئی کہ یہ پہنچا کیسے یہاں پہ، کس شکل میں اس کو پہنچایا گیا۔ جب سمندر کا بہاؤ کم ہو گیا اور کشتی مل گئی اس آدمی کو جس نے قرض اور ادھار لیا تھا، تو وہ واپس 1000 دینار اپنے جیب میں لے کر دینے کے لیے کشتی میں سوار ہو کر نکلا کہ ہو سکتا ہے وہ تختہ وہاں پر پہنچا ہو یا نہ پہنچا ہو، اس لیے 1000 دینار لے کر نکلا۔ گیا وہ اس کے پاس، مالک کے پاس گیا اور اس کو بتایا کہ تاخیر اس لیے ہوئی ہے۔ اس مالک کو چونکہ وہ خط بھی مل گیا تھا اور وہ پیسے بھی مل گئے تھے،
تو اس مالک نے پھر اقرار کر لیا کہ بھائی میرے پاس آپ کے پیسے جو میں نے آپ کو دیے تھے وہ مل گئے ہیں، یہ 1000 دینار واپس آپ لے جاؤ، اللہ کو آپ نے گواہ بنایا تھا اس لیے اللہ نے کام کر دیا۔ یہ امانت ہے۔ انسان کو جب امانت کو ادا کرنے کی فکر ہوتی ہے تو اللہ کی جانب سے ایسا نظام بنتا ہے، اللہ کی جانب سے نظام بنتا ہے، اللہ بناتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، چاہے مخلوق کی جانب سے کوئی امانت ہمیں سونپی جائے، چاہے اللہ کی جانب سے کوئی امانت سونپی جائے، وہ کام سونپا جائے جس پر ہمیں اعتماد کیا گیا ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے ایمان والے کی کہ ہم اس امانت کو پورا کریں۔ اگر کسی نے ہم کو کوئی بات کہی ہے اور یہ کہہ دیا کہ بھائی یہ راز ہے، کسی کو بتانا مت، تو یہ امانت ہے، اس کو راز رکھنا پڑے گا۔ ایسا نہیں کہ مسجد میں بھی تو ظہر کے بعد بتایا ہے اور باہر جا کے پیٹ چڑھ رہا ہے، باہر جا کے پیٹ چڑھ رہا ہے، کب بتاؤں کہ پیٹ ہلکا ہو جائے، کب کسی کو بتاؤں؟ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ امانت کی بات اگر کسی کو بتائی جائے تو اس کو راز رکھنا یہ ضروری ہے، یہ امانت ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں کسی کو، وہ امانت کی بات ہے۔ ان سب چیزوں کا تعلق امانت سے ہے۔ ہم صرف پیسوں سے امانت کا تعلق جوڑتے ہیں، امانت کا تعلق صرف پیسوں سے نہیں ہے، ہر چیز سے ہے، بلکہ اللہ نے قرآن کریم میں تو امانت ان چیزوں کو بھی بتایا ہے، ان احکام خداوندی کو بھی بتایا ہے جن کا انسان کو مکلف کیا گیا ہے۔ اللہ قرآن میں دیکھو ایک واقعہ نقل کرتے ہو، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ ہم نے امانت کو پیش کیا، عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، آسمان پر، زمین پر، پہاڑوں پر، کہ بھائی اس امانت کو ادا کرنے کو قبول کر لو، کہ یہ امانت تم ادا کرو گے۔ اللہ نے پیش کیا آسمان پر، اے آسمانوں اس امانت کو تم قبول کر لو، زمین پر پیش کیا کہ قبول کر لو، پہاڑوں پر پیش کیا کہ قبول کر لو، تو سب نے انکار کیا۔ یہاں یہ امانت کا جو لفظ ہے وہ کس چیز کو امانت کہا گیا ہے وہ اصل سمجھنا ہے۔ اللہ رب العزت کے جتنے بھی احکام ہیں وہ دو قسم کے ہیں، ہم اسے پہلے بتا چکے ہیں، اشارہ کر چکے ہیں۔ ایک تو تکوینی امور ہے جن کا تعلق کائنات سے ہے، تکوینی امور، تکوینی احکام، اور ایک تشریعی احکام ہے جن کا تعلق اسلام سے، دھرم سے ہے، مذہب سے ہے، شریعت سے ہے۔ اللہ نے اپنے تکوینی امور کے لیے، تکوینی کاموں کے لیے تو بہت ساری مخلوقوں کو مسخر کر دیا ہے۔ ہوا کو کام سونپ دیا کہ تجھے چلنا ہے، آکسیجن لے کے چلنا ہے، انسانوں کی ضرورت پوری کرنا ہے، ہوا اب اس میں سے پیچھے نہیں ہٹے گی، اللہ کا کام پورا کرے گی۔ فرشتوں کو کام سپرد کر دیا ہے، کسی کو لکھنے کا کام، کسی کو پڑھنے کا کام، کسی کو تسبیح کا کام، کسی کو عبادت کا کام، کسی کو وحی کا کام، ہر ایک کو، کسی کو موت، روح نکالنے کا کام، سب اللہ نے سپرد کر دیا ہے۔ کائنات جو چلے گی اس کا نظام پورا اللہ نے سونپ دیا ہے۔ اور ایک اللہ کے تشریعی احکام ہوتے ہیں، تشریعی کام، شریعت کے کام، اس میں اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے۔ یہ جو تشریعی کام ہے، شریعت کے کام ہے، مذہب کے جو کام ہے، دھرم کے جو کام ہے، یہ ذمہ داری کہ اس میں اللہ کے حکم کو پورا کرنا نہ کرنا، سامنے والے کو اس کا اختیار دیا جاوے، اس میں آزادی دی جاوے کہ اگر کریں گے تو جنت پائیں گے اور اللہ ان کو اجر دے گا، نہیں کریں گے تو جہنم پاویں گے، اللہ ان کو سزا دے گا۔ یہ اختیار، مکلف بنانے کا جو اختیار ہے، یہ امانت اللہ نے پہلے پہاڑوں کو کہا کہ بھائی تم اس کو قبول کر لو، تم یہ کام انجام دے دو۔ پہاڑ کہنے لگے اللہ ہم تمہارے تکوینی جو کام ہے اس کے ہم پابند رہیں گے، ہم سے نہیں ہو سکے گا،
سزا ہم نہیں جھیل سکتے ہیں. آپ کی ذمہ داری پوری نہیں ہوئی امانت والی تو ہمیں سزا ملے گی، ہم اس کو جھیل نہیں سکتے. آپ کے جو تکوینی کام جو آپ نے ہمیں سونپے ہیں بس ہم اسی کو کریں گے. ہمیں ہور نہیں چاہیے، ہمیں ہور نہیں چاہیے. آسمانوں پر یہ ذمہ داری ڈالی، آزادی کی ذمہ داری کہ کریں گے نہ کرنا نہ کرنے کا اختیار، لیکن کریں گے تو اچھا بدلہ، نہیں کریں گے تو سزا. یہ جو ذمہ داری ہے آسمانوں پر ڈالی، آسمانوں نے منع کر دیا، زمین نے منع کر دیا، سب نے منع کر دیا. لیکن انسان کو جب یہ ذمہ داری دی گئی تو انسان نے سوچا اچھا ہے کر لیں گے، پھر اوپر جنت میں ہو گئے، مزے ہیں بڑے، ایسا سوچ کر اس نے قبول. تو امانت یہاں جو اللہ فرماتے ہیں ہم نے پیش کی امانت، تو اس امانت سے مراد شریعت کے مذہب کے جو وہ کام ہیں، اللہ کے جو احکام ہیں، شریعت کے احکام، ان کو کرنے کی جو آزادی ہے وہ آزادی مراد ہے. یعنی اللہ نے ہمیں نماز کا حکم دیا تو انسان کو اختیار ہے، پڑھے نہ پڑھے، پڑھے گا تو وہ ذمہ داری ادا کرے گا، نہیں پڑھے گا تو اس کو سزا ملے گی. یہ امانت اللہ کی دی ہوئی امانت ہے. تو اس امانت کو ایمان والا تو پورا کرتا ہے امانت داری سے. انسان کو پتہ نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، اس لیے اس نے دیکھ کر خوش ہو کے لے لی ذمہ داری. جیسے میں اگر کسی کو یہ کہوں کہ بھائی یہ 2 لاکھ روپے میرے ہیں، تم اپنے پاس اس کو امانت کے طور پر رکھ لو، تو سامنے والا خوش ہوگا، چلو اپنے پاس 2 لاکھ تو پڑے رہیں گے، ہم اس میں کوئی نقصان نہیں کریں گے، رکھ لیتا ہے. لیکن بعد میں ایسا ہوتا ہے کہ جب اس کو کسی ہاسپٹل میں ضرورت پڑتی ہے تو اسی 2 لاکھ میں سے واپسنا شروع کرتا ہے کہے بغیر. اب جب مدت پوری ہوتی ہے کہ وہ 2 لاکھ روپے لاؤ تو اس وقت دینے کے لیے ہوتا، تو لینے کے وقت میں تو اچھے پیسے دکھ رہے تھے اس لیے لے لی. ایسے ہی انسان نے یہ امانت والی ذمہ داری لینے کے وقت تو لے لی کہ ہم اس ذمہ داری کو ادا کریں گے، لیکن جب ادا کرنے کی باری آئی تو کاروبار سامنے ہے، ادا کرنے کی باری آئی تو بہت ساری ضرورتیں ہمارے سامنے، ادا کرنے کی باری آئی تو خواہشات سامنے آ گئی، اس لیے نماز چھوڑ دی، روزے چھوڑ دیے. ادا کرنے کی باری آئی تو روزے چھوڑ دیے، ادا کرنے کی باری آئی تو ہم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی. تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ امانت جس طرح انسانوں کی جانب سے ملتی ہے اسی طرح اللہ کی جانب سے بھی ہم کو امانت دی گئی ہے. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر قسم کی امانت کو ہم ادا کرنے والے بنے. اللہ رب العزت فرماتے قرآن کریم میں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو امانت والوں تک پہنچا دو. یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح کیا. مکہ مکرمہ فتح کرنے کے بعد، طواف کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہونا تھا، لیکن اس کعبۃ اللہ کے دروازے کی چابی اس وقت عثمان بن طلحہ کے پاس تھی. کعبۃ اللہ کے ساتھ بہت ساری خدمت لگی ہوئی ہے، کعبۃ اللہ کے ساتھ پانی پلانے کی خدمت، پردے جو غلاف لٹکتے ہیں نا اس کی خدمت، چابی چوکیداری کی خدمت. اس وقت سے ہی خاندانوں میں، قریش خاندان میں یہ سب خدمتیں تقسیم ہیں کہ کس خاندان کا آدمی کس خاندان میں پانی پلانے کی خدمت رہے گی، کس خاندان میں چوکیداری کی خدمت رہے گی، کس خاندان میں غلاف کعبہ کی خدمت رہے گی. یہ سب خدمتیں پہلے سے تقسیم ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے بھی تقسیم تھی. تو چوکیداری کی جو خدمت ہے، چابی رکھنے کی خدمت، وہ خدمت سپرد تھی عثمان بن طلحہ کے خاندان میں، اس لیے عثمان بن طلحہ کے پاس چابی تھی. وہ ویسے دینے کے لیے تیار نہیں تھے چابی دروازہ کھولنے کے لیے، کہ چابی دیں گے تو ہو سکتا ہے واپس نہ دے، مجھے نہ دیا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے چابی دی کعبۃ اللہ کی دروازے کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چابی آئی، آپ اندر داخل ہوئے، نماز پڑھی، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی کعبۃ اللہ کے اندر. اس کے بعد حضرت علی، حضرت عباس مطالبہ کرنے لگے کہ حضور اب یہ خدمت ہمیں سپرد کر دیجئے. حجابہ کہتے ہیں اس کو، حجابہ کی خدمت، چوکیداری کی خدمت ہمیں سپرد کرو.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، لیکن میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درخواست قبول نہیں کی۔ امانت ہے، ایک آدمی نے اگر ہمیں چابی دی ہے، اس خدمت وہ اس کی ذمہ داری ہے، تو یہ امانت اس سے چھینی نہیں جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم میں اللہ نے آیت اتاری، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، نبی اللہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کو پہنچا دو، یہ حکم ہے اللہ کا۔ چاہے عثمان بن طلحہ مسلمان نہیں ہیں، لیکن پہنچا دو، ان کو پہنچا دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے وہ چابی عثمان بن طلحہ کے ہاتھ میں دی اور یہ فرمایا یہ چابی قیامت تک تمہارے خاندان میں رہے گی، جو ظالم ہوگا وہی تم سے چھین سکتا ہے۔ آج تک اسی خاندان میں چل رہی ہے کعبۃ اللہ کی چابی۔ شیبی خاندان کہتے ہیں اس کو، شیبی خاندان۔ وہی لوگ مہمانوں کو دعوت دیتے ہیں، جب کعبۃ اللہ کو دھونا ہوتا ہے اس وقت مہمانوں کو دعوت ہر ملک سے بلایا جاتا ہے، خاص خاص مہمانوں کو، تو وہی لوگ دعوت دیتے ہیں اندر داخل ہونے کے لیے، یہ شرف حاصل کرنے کے لیے۔ شیبی خاندان ہے وہ، شیبی خاندان کہلاتا ہے۔ عثمان بن طلحہ شیبی، اسلام لائے بعد میں وہ۔ یہ ہے امانت کہ موقع تھا اس وقت، فتح کیا ہے، مکہ مکرمہ فتح کیا ہے، شان و شوکت سے فتح کیا ہے، ہر کافر جھکا ہوا ہے، لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، ہر آدمی ساتھ دے رہا ہے۔ موقع تھا کہ چابی چھین لیتے، نہ دیتے، کیا فرق پڑتا تھا؟ لیکن امانت ہے، امانت ہے، انہوں نے دی چابی تو وہ واپس ان کو لوٹانا یہ امانت کا تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا ہے۔ اس لیے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چابی کو واپس لوٹایا۔ حالانکہ کتنے بڑے فخر کا کام تھا یہ، کعبۃ اللہ کے دروازے کی چابی، لیکن لوٹا دیا۔ اپنے داماد کو نہیں دی، اپنے چچا کو نہیں دی، اپنے خاندان میں اس کو تقسیم نہیں کیا، جن کی تھی ان کو دی۔ اللہ وہی فرماتے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کو پہنچا دو۔ اس لیے میرے دوستو، امانت کی جتنی بھی قسمیں ہیں، چاہے وہ اللہ کی جانب سے ہم پر لادی گئی ہو، جیسے اللہ کے حکم ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، آپس میں رہنا، صحیح رہنا، اصلاح کے ساتھ رہنا، محبت سے رہنا، بچوں کی تربیت کرنا، یہ سب امانت ہے۔ ایک دوسرے کا حق امانت ہے، بیوی کا شوہر پر، شوہر کا بیوی پر امانت ہے۔ ہم کسی شرط کی پابندی کرتے ہیں، وہ امانت ہے۔ عورت کی مہر ایک امانت ہے، یہ سب امانت ہے، اس امانت کو دینا پڑے گا۔ ہم نیت کریں انشاءاللہ کہ امانت کی جتنی بھی قسمیں ہیں اس میں پورا اتریں گے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آیت المنافق ثلاث، منافق کی نشانیاں 3 ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے کسی چیز کا تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اس وعدے پہ پورا نہیں اترتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدے پہ پورا نہیں اترتا۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس پر بھروسہ کر کے کوئی امانت سپرد کر دی جاتی ہے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ بہت ساری قسمیں میں نے بتائی امانت کی کہ اس میں خیانت اس طرح ہوتی ہے۔ یہ 3 نشانیاں منافق کی ہے، اس لیے ہم منافقوں میں سے نہ بنیں، امانت کو ادا کرنے والے بنیں، تاکہ ہمارے اندر ایمان کی علامت اجاگر ہو، منافقوں کی علامت نہیں، مومن کی علامت۔ کریں گے انشاءاللہ، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔